بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک کیچ آفیشیل کی دنیا کے دوستو، السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم قیامت کے دن سب سے بدترین شخص اس کو پاؤ گے جو دوغلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے کہ جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اس پر اللہ نے فرمایا، میں اپنے بندوں کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار ہو اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں اور فرشتے آسمانوں پر استغفار کرتے ہیں، درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق صرف نماز کا ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، 2 جادو کرنا، 3 کسی کو ناحق مار ڈالنا، 4 سود کا کھانا، 5 یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، 6 میدان جہاد سے بھاگ جانا، 7 نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے رب سے کہا، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں روح ہوگی۔ دنیا سے بے رغبتی دل اور روح کو حقیقی راحت دیتی ہے اور دنیا کی رغبت و محبت زندگی میں رنج و غم کو بڑھاتی ہے۔ بہت جلد قبول ہونے والی دعا یہ ہے کہ انسان کسی غیر موجود کے لیے غیبانہ دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پر تنگ دستی مسلط ہو جائے وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اس لیے کہ درود شریف تنگ دستی کو ختم کر کے کثرت رزق اور حاجت کو پورا کرنے کا باعث ہے۔ جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ جاتے ہیں، جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے کہ ان کا پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تیری بے خبری میں لوگوں نے تیری غیبت کی، یہ نیکیاں ان کے غیبت کرنے سے تجھے ملی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ نوح کی عمر کے برابر خدا کی عبادت کرے اور احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے اور پیدل 100 حج کرے، صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کے عالم میں مر جائے، مگر اے علی اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں تو وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی سونگ نہیں پائیں گے۔ بندے کو جب قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تب اس میں ایسی نیکیاں لکھی ہوں گی جو اس نے نیک کی ہوں گی۔ وہ پوچھے گا، یا رب یہ نیکیاں کہاں سے آئی ہیں؟ وسلام۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے
اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ والسلام، شکریہ۔